الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گزشتہ مجلس میں جو ہے سورہ اعراف کی 22ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا، جس میں بیان تھا کہ کس طریقے سے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکالا، زمین پر اتارا گیا۔ تو اسی تسلسل میں اب یہ تھوڑا سا بیان، چونکہ تاکہ تسلسل قائم رہے، تو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا بہشت کے دوسرے درخت اس درخت سے بہتر نہیں تھے؟ عرض کیا، یا اللہ بہتر تھے، لیکن مجھے یہ خیال گزرا کہ یہاں کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ قسم کھلایا تھا ان کو، قسم دے کے بولا کہ اگر تم یہ درخت کے پاس گئے تو تمہارے لیے ابد الآباد رہیں گا، تم ہمیشہ جو ہے، تو وہ اس کی قسم کی جھوٹی قسم میں آ گئے انہوں۔ جب ابلیس نے قسم کھا کر کہا تو مجھے اعتبار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا عیش تا قیامت تک ہی نہیں ملے گا، اب زمین پر جاؤ اور کما کر کھاؤ۔ اب ہماری بات نہیں سنی آپ، تب یہ عیش سے محروم ہو گئے آپ۔ اب یہاں پہ آپ بغیر محنت کے، بغیر اس کے جو ہے سکون سے جنت میں تھے، مگر آپ ابلیس کی بات سن لیے، لہذا اب یہ عیش سے آپ محروم ہو گئے۔ اب زمین پہ اترو اور محنت مزدوری کر کے کھاؤ، دکھ اور تکلیف سے رزق ملے گا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور لوہے کے کاروبار اور کھیتی باڑی کے لیے مامور ہوئے۔ آپ نے کھیتی کی، اسے پانی دیا، بڑی ہوئی تو اسے کاٹا، اور کاٹ کر صاف کر کے پیسا اور چھانٹا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اب یہ چونکہ وہ تسلسل جاری رکھنے کے لیے یہ بیان ضروری تھا۔ تب اس کے بعد یہ ہوا کہ 23ویں آیت یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو پھر دونوں نے یعنی آدم اور حوا نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ 300 برس تک سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو آدم علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت بلند ہے، مرتبہ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں یہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر یہ آیت ہے۔ اب لیکن یہاں پر حاکم و طبرانی و ابو نعیم و بہقی، یہ محدثین ہیں، نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے کہ اب توبہ کیسا کروں۔ ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا
بہت خاص بات ہے، یاد رکھو. یعنی اب توبہ کس طریقے سے کروں میں، تو وہ فکر میں حیران تھے. تو اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا. یعنی جب میرا جسد کو روح کے ساتھ انسانی شکل میں جب بنایا گیا، میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا. اب اس کی روایت حضرت علی سے لے رہے ہیں. کون؟ یہ معتبر محدثین ہیں، حاکم، طبرانی، ابو نعیم اور بہیقی. یہ چاروں یہ روایت کو سیدنا علی سے بیان کریں. لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اور ابن منظر کی روایت میں یہ بھی محدث ہے کہ یہ کلمات بھی ہے کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطعنی. یعنی اے اللہ، تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے. یہ دعا کرتے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول فرما دی. اب یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے محدث اپنی تفسیر میں، مفسر قرآن اپنی تفسیر میں بڑی بڑی تفاسیر کا بھی یہ روایت تفسیر خزائن سے اور یہ محدثین سے جو ہے انہوں نے اپنی یہ تفسیر کو اس میں ذکر کیا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے. تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور وسیلہ مصطفیٰ، اس بیان میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. کیا لغزش؟ ماشاءاللہ. تو انہوں نے اللہ کے حضور معروضہ کیا، اے میرے پروردگار، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے جب مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ خوائم عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام مبارک کے ساتھ انہی کا نام پاک ملایا ہے جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ ساری مخلوق میں میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین ہے. تم ان کے وسیلے سے دعا کرو، میں ضرور تم کو مغفرت عطا کروں گا.
اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی عظمت و بلندی۔ اسی لیے احادیث قدسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بولے میں یہ زمین و آسمان میں کچھ چیز پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا۔ یعنی باعث تخلیق کائنات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان الہی کے وسیلے سے بحق فلاں و بجاہ فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی۔ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی۔ اب یہ خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے کہ علماء کرام جو بھی کوئی ایک ایسا مسئلہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی ایک مسئلہ بیان کرے اور اس میں اگر کوئی خطا ہو جائے تو وہ خطا اجتہادی ہوتی ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، کیونکہ نیت صاف تھی۔ نیت ان کی اللہ اس کے رسول کے دین کو تقویت پہنچانا، اس کو مضبوط کرنا تھا، وہ نیت تھی۔ اب اگر ان کے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی، جیسے ابھی پرسوں معراج کی رات میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے بی بی عائشہ کا جو ہے یہ استدلال کہ رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے آیت کی روشنی میں اپنے تئیں وہ بات کو سمجھی۔ آیت سے انہوں نے یہ مطلب نکالے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تو انہوں یہ سمجھے کہ اس طریقے سے، کیونکہ اللہ فرمایا کہ کوئی نظر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس آیت کے اس میں بولے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس نے کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ تو بولتے کہ اب جب اس کے بعد احادیث ثابت ہو گئی، جب احادیث سامنے آ گئی، حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت دوسرے اور صحابہ سے عبداللہ، تو جب احادیث سامنے آ گئی تو اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اجتہاد کب ہوتا کہ جب آپ کے پاس قرآن، حدیث، صحابہ کے تمام میں سے آپ کو وہ مسئلہ نہیں ملے۔ اگر وہ مسئلہ ایسا آ گیا کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ جو ہے اس میں آپ کو حل نہیں ملا، تو اب علماء جو ہے اس کی روشنی میں اس کے قریب کیا فیصلہ ہو سکتا، تو وہ بولتے کہ اجتہاد ہوتا۔ تو اجتہاد صحیح بھی ہوتا، اجتہاد غلط بھی ہوتا، مگر اگر غلط بھی ہے تو وہ خطا اجتہادی بولتے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ثوابی ہے، گناہ نہیں۔ تو سمجھ لو کہ بعض لوگ جو بولتے خطا اجتہادی بولے، تو اجتہاد یعنی نئی بات کو دریافت کرنا۔ تو اب علماء کے پاس اجتہاد ہوتا، صوفیاء کے پاس الہام ہوتا۔ علماء کے پاس اجتہاد ہوتا اور جن کی پوری ان کا مرکز، ان کی تمام اثاثہ علم ہوتا، اور اولیاء اللہ کے پاس الہام ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی طرف اشارہ نازل ہوتا۔ تو لہذا جو ہے اہل اللہ کے پاس الہام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ الہام میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اجتہاد میں شک ہے کہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، مگر الہام غلط اس لیے نہیں ہو سکتا اس کی، اور میں یہ نہیں، یہ علماء کی بحث ہے، بڑے بڑے علماء یہ بات بولے کہ اجتہاد، عالم کے اجتہاد میں 90% خطا کا امکان ہے، 10% صحت کا امکان ہے۔ کیوں کہ انہیں پورا اجتہاد اپنا علم، اپنی عقل، اپنی فکر کی بنیاد پہ کر رہا۔
بے شک اس کے سامنے قرآن و حدیث ہے، مگر نتیجہ جو نکال رہا وہ اس سے جو سمجھا وہ سمجھ کے وہ نتیجہ نکال رہا، تو اس کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا تھا، لہذا 90% اختلاف کا امکان ہے، 10% صحیح ہونے کا امکان ہے۔ الہام میں 90% صحیح اور 10% غلط کا امکان ہے۔ کیوں؟ وہ 10% اس لیے کہ خدا نہ کرے، خدا شاید کوئی اس کا نفس بیچ میں آ جائے، تو وہ 10% کا مارجن رکھے وہ لوگ، کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے انسان ہے، بشر ہے، ولی ہے، بشر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نفس کی بات ہے، مگر 90% اس میں صحیح ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا جب میرا بندہ، جب میرا محبوب ہو جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پین بن جاتا ہوں، اس کی زبان آنکھ بن جاتا تمام، تو اب جب اللہ کی طرف سے جو ان پہ وارد ہوتا ہوں نا وہ بات بول دیتے ہیں۔ تو اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے، یعنی یہ گناہ نہیں، اس لیے جو شخص آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ یہ خطا اجتہادی تھی، وہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، اور اپنے بندے خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، وہ رب ہے، وہ اپنے بندے کو جو چاہے بول سکتا، آپ کو اختیار نہیں دیا۔ آپ یہ کہ اللہ ایسا بولا، نہیں 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 نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنے بندے کے ساتھ جو چاہے کر لے۔ ہمارے کو ادب سکھایا گیا، ہم کو سکھایا گیا کہ تم ادب کرو، احترام کرو، وہ جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے، اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آدم تم نے گناہ کیا، تم نافرمانی کرے، تو ہم کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بات ہم دہرائے۔ ہم کلام اللہ ہے پڑھ کے اس کی، صرف ہم کلام اللہ ہے اس کی پڑھ کے، مگر ہم کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے کوئی تعویل نکالے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی ادب و اطاعت کا حکم فرمایا، لہذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں، اور ہرگز ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شک بھی موجود ہو۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت، یعنی ایک مقرر کر دیا گیا کہ تم اتنے سال زمین پہ رہیں گے، وہ مدت طے کر دی گئی، اور متاع حیات یعنی جینے کا تمام سامان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے دو بنیادی حق دے کر، قیام معاش یعنی کمائی کے ذریعے، کمائی کے دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل و صورت میں قوم کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، لوگ منتشر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا، یہ بات سنی ہے جس کی شکل سے واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو اسے محبوب رکھ۔ فرمایا پر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے، یعنی آسمان میں اعلان ہو جاتا اس کا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو
آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے مقبوض رکھ. بس جبریل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی ہے. تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اگر کوئی ایک اچھی جماعت، کافی لوگ اگر کسی شخص کو نیک بول رہے ہیں تو آپ اختلاف مت کرو، یہ حکم اللہ کی طرف سے. اب اس کی میں آپ سے مثال بتاتا ہوں. یہ بات کتنی سچی بات ہے، کیونکہ حدیث ہے، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے ہمارے ایمان کے حساب سے. تو اب وہ صحیح کیسا ہے وہ سمجھا رہا ہوں. اب ہم آپ کے سامنے بہت سارے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے بزرگوں کی زیارتوں کو آپ جاتے ہیں، نہ آپ کسی کو جانے، نہ کسی سے ملے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھے، پھر ان کا ادب آپ کے دل میں کہیں کچھ آ گیا. بابا شرف الدین کی غلامی کر رہے ہیں، یوسف الدین کے نام پہ جو ہے بولے کہ ہاں ہاں بہت اچھے ہیں، چلو یہ تو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے. اب میں آپ کے سامنے ذکر کر عبداللہ شاہ صاحب، قدرت اللہ صاحب قبلہ فلاں سے، آپ لوگ خوش ہو کے واقعات سن رہے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھے کہ حضرت کون ہے، کیا ہے، کئی کو ان کے بارے میں بول رہے ہیں، مگر آپ شوق سے سن رہے ہیں. تو آپ مجبور ہیں سننے کے لیے، کیونکہ حکم خدا ہے، وہ اعلان ادھر سے ہو رہا. اعلان اللہ کرتا کہ میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں تو مخلوق خود بخود اس سے محبت کرتی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم بغیر کسی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتے. ان کا ذکر آیا، اچھا نکالو اس کا ذکر. کیوں؟ تو بولے اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کر دیا، لہذا آپ کے دل میں بھی اس کی محبت نہیں بڑھ سکتی. تو جب بندگان خدا کسی کو اچھا بولے، آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آیا تو آپ مان لیتے ہیں، تو یہی صحیح عمل ہے، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہفتہ اعلیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ دنیا میں اگر کوئی بندے کو لوگ نیک بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اس کے لیے اعلان کر دیا، اور کسی کو برا بول رہے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ وہ بھی اعلان کر دیا کہ میں یہ بندے کو پسند نہیں کرتا. جنت سے دنیا میں آنے پر آدم علیہ السلام کے درمیان، آدم و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کیا تم وہی آدم نہیں ہو جنہوں نے سب لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور جنت سے نکلوا دیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا تم وہی موسیٰ نہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا؟ تو کیا تم مجھ پر ایک ایسی چیز کا الزام عائد کرتے ہو جسے اللہ نے پہلے سے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم موسیٰ پر اپنی تقدیر سے غالب آ گئے. صحیح بخاری کی حدیث. آدم موسیٰ سے اپنی تقدیر سے غالب آ گئے. سمجھے یہ بات کو آپ لوگ؟ انہوں بولے کہ بھئی آدم علیہ السلام سے بولے کہ تم ایسا کرے، تو انہوں بولے کہ بھئی نہیں، بولے بھئی اللہ تعالیٰ کرا ہے تو میں کرا، یہ تقدیر تھی، یہ تقدیر تھی نا. اب اگر اس کا دوسرا سوال جواب یہ ہے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو موسیٰ تم کا پیدا ہوتے تھے. تم میرے سے سوال کر رہے ہیں یہ بات کا، اگر میرے سے ایسی یہ خطا نہیں ہوتی، یہ خطا ارے یہ میرے سے غلطی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی. اب چونکہ الزام میں ٹھہرایا گیا، مگر وہ تقدیر میں یہ چیز تھی کہ میں وہ جھاڑ کے قریب جاؤں گا، میں وہ پھل چکوں گا، پھر اس طریقے سے یہ ہوں گا، پھر میں دنیا میں اتروں گا، پھر میری اولاد پیدا ہوں گی، پھر دنیا سجیں گی. میں وہیں رہتا تو یہ دنیا سنسان ہوتی تھی نا.
یہ دنیا میں تم جو بات کر رہے ہیں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے کتاباں علما بڑے بڑے محدثین میں کہاں رہتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ تقدیر تھی. تو لہذا تقدیر کے سبب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں غالب آگے بولے کہ بھائی تم کیسا سوال کر رہے ہیں ہم سے؟ ہم جو کریں وہ تقدیر کے تحت کرے. اب یہ ہماری بندگی کا تقاضا کہ الزام ہم اپنے سر پہ لے لیے، مگر آپ کی مرضی تھی ویسا ہوا، آپ کی مرضی نہیں ہوتی تو ایسا کیسا ہوتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اچھا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اچھا اسی بات کو پھر دوبارہ اچھا پھر پڑھ لیں گے. حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا تم وہی آدم ہو جنہوں نے سب کو لوگوں کو محنت میں ڈالا اور جنت سے باہر نکلوایا؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ کیا تم وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، اپنے لیے خاص کیا، اور پھر تم پر تورات نازل فرمائی؟ موسیٰ نے جواب دیا جی ہاں. آدم نے کہا تم نے میرے حالات تورات میں پڑھے ہوں گے؟ جواب دیا ہاں. آدم نے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ لغزش میری پیدائش سے قبل لکھ دی گئی تھی؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ لغزش، یہ میری سے جو خطا ہونے والی ہے یہ میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی نا، لکھ دی گئی تھی کہ میرا ایک بندہ ہوگا انہیں ایسا خطا ہوگی پھر زمین پہ اتارا جائے گا. موسیٰ بولے ہاں. تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے. کیونکہ جب خود قرآن شریف میں ہے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کروں گا، بھیجوں گا. تو یہ بات تو پہلے ہو رہی تھی نا، تو فیصلہ پہلے سے تھا. یہ منڈان سجانا تھا، یہ دنیا کا اتنا بڑا منڈان سجانا تھا. یہ دنیا نہیں رہتی تو عذاب کس کو دیتا تھا؟ دوزخ ویران ہو جاتی تھی، جنت ویران ہو جاتی تھی. یہ جنت ویران، جنت دوزخ یہ سجانے کے لیے تو یہ دنیا بنی نا. قال فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون. ارشاد فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے. انسان کا تخلیق شدہ مٹی والی جگہ میں دفن ہونے کا بیان، یعنی اس آیت کے تحت انہوں اپنی تفسیر میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا تخلیق شدہ مٹی والی جگہ میں دفن ہونے کا بیان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا. ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا، یہاں تک کہ اسی میں دفن کیا جائے. اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں. تینوں ایک ہی جگہ دفن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ جو رحم زن پر موکل ہے، رحم زن یعنی جو عورت کے پیٹ پر موکل ہے، جب نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے، یعنی جب مرد کا صلب سے خارج ہو کے عورت کے پیٹ میں جو نطفہ جب ٹھہرتا ہے، اسے رحم سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر عرض کرتا ہے اے رب میرے بنے گا یا نہیں؟ اگر فرماتا ہے نہیں تو اس میں روح نہیں پڑتی اور خون ہو کر رحم سے نکل جاتا ہے. اور اگر فرماتا ہے ہاں تو عرض کرتا ہے اے میرے رب اس کا رزق کیا ہے، زمین میں کہاں کہاں چلے گا؟
کیا عمر ہے، کیا کام کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے لوح محفوظ میں دیکھ کر اس میں نطفے کا سب حال پائے گا۔ اب اس کو سب لکھ دیا جاتا۔ بولتے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا پیٹ میں، جب تک وہ ایک خون کا لوتھڑا رہتا، صرف خون رہتا، اس کے بعد جب فرشتہ جب اس روح پھونکتا تو اب اس کو جو ہے وہ اس کے بچہ یا بچی جو بھی ہے اب اس کی شکل بننا شروع ہوتی، تو جبھی جو ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا۔ پھر فرشتہ وہاں کی مٹی لاتا ہے جہاں اسے دفن ہونا ہے، اسے نطفے میں ملا کر گونتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ زمین ہی سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں پھر ہم تمہیں لے جائیں گے۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتہ جا کر اس کے مدفن کی مٹی لا کر اس نطفے پر چھڑکتا ہے، جہاں انہیں دفن ہونے والا ہے وہاں کی مٹی لا کے اس نطفے پہ چھڑکتا، تو آدمی اور اس مٹی اور اس بوند سے آدمی اس مٹی اور اس بوند سے بنتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے تمہیں زمین ہی سے بنایا اور اسی میں پھر تمہیں لے جائیں گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، تمہارے شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، پرہیزگاری کا لباس سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مان، تمہاری نصیحت مان۔ لباس کی معنی و مقاصد کا بیان یعنی اسی کی شرح میں ہے کہ لباس اصل میں تو مصدر ہے، لیکن استعمال ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ کتاب کا لفظ مصدر ہونے کے باوجود مکتوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ علمی بحث ہے، سن لو۔ لباس کے ماضی اور مضارع کے صیغے باب علم یہ علم سے آتے ہیں۔ اچھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، تمام کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا زیادہ پسند تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت 26 ہے، یہاں پر ہم آج کا اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ اس کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔